بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ ریکٹیفیکیشن آف انسٹرومنٹ، دستاویزات کی تصحیح کرنا، دستاویزات کو درست کرنا۔ اگر کوئی دستاویز غلطی سے، فریب سے یا فریقین کی باہمی غلطی کی وجہ سے تیار ہو گئی ہے اور فریقین کا جو حقیقی مدعا تھا، جو وہ چاہتے تھے، اس انسٹرومنٹ میں بیان نہیں کیا گیا، تو کوئی بھی فریق یا اس کا جانشین اس بابت انڈر سیکشن 31 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 دعویٰ دائر کر سکتا ہے۔ اور اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ دھوکہ، فریب یا باہمی غلطی کی وجہ سے انسٹرومنٹ کے اندر جو اصلی مدعا تھا، جو اصلی مقصد تھا یا جو سبجیکٹ میٹر تھا، وہ بیان نہیں ہو سکا، تو عدالت دستاویز کو ریکٹیفائی کرنے کی ڈگری صادر کرے گی، تاکہ وہ انسٹرومنٹ جو ہے وہ ان فریقین جنہوں نے، جو پارٹیز ہیں، ان کا اصلی مقصد بیان کرے، لیکن اس بات کا خاص طور پر لحاظ رکھا جائے گا کہ تیسرا فریق جس نے یہ رائٹس پرچیز کر لیے ہیں، انسٹرومنٹ غلطی سے لکھا گیا، آگے اسی طرح وہ انسٹرومنٹ کے اوپر اقرار نامے پہ اقرار نامہ ہو گیا، تو تیسرا فریق جس نے یہ حقوق نیک نیتی کے ساتھ حاصل کیے ہیں، اس کے رائٹس متاثر نہ ہوں۔ علی نے اکرم کے ساتھ ایک دکان اور 2 گودام فروخت کرنے کا ایک ایگریمنٹ کیا، لیکن ایگریمنٹ ٹو سیل جو ہے، اس میں دھوکے کے ساتھ یا فریب کے ساتھ یا فریقین کی باہمی غلطی کی وجہ سے 2 دکانیں اور 2 گوداموں کی بجائے 3 گودام لکھے گئے، تو کوئی بھی فریق انڈر سیکشن 31 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 اس کو ریکٹیفائی کروا سکتا ہے عدالت سے، لیکن یہ ریکٹیفیکیشن جو ہے ایز سون ایز پاسبل کروا لینی چاہیے، ورنہ اگر جائیداد دائری دعویٰ سے بیشتر کسی اور فریق نے خرید لی اور وہ فریق نیک نیت اور ریزنیبل کنسیڈریشن کے ساتھ خریدار ہے، تو دین انسٹرومنٹ کے اوپر ایک اور انسٹرومنٹ چونکہ پروڈیوس ہو گیا ہے، اس وجہ سے جو پہلے والا جس کو ریکٹیفائی کروانا مقصود ہے، وہ ریکٹیفائی نہیں ہو سکتا۔ یہ پابندی کیوں لگائی گئی ہے؟ تاکہ قانون اور انصاف یہ واضح کر سکے کہ قانون اور انصاف ہمیشہ ویجیلنٹ کی حمایت کرتا ہے، اور انڈولنٹ چونکہ گھر بیٹھا رہتا ہے، قانون کہتا ہے کہ سست بندہ رضائی میں جلے میں بیٹھا رہے، کیونکہ وہ اپنے حقوق سے بے خبر سویا ہوا ہے، اس کو کوئی ریلیف نہیں ہے۔ ہمیشہ قانون ویجیلنٹ کی سپورٹ کرتا، انڈولنٹ کی کبھی بھی نہیں کرتا۔ ریکٹیفیکیشن آن انسٹرومنٹ سے تمام جو انسٹرومنٹ ہے وہ منسوخ نہیں ہوتا،
بلکہ اس حد تک منسوخ تصور ہوگا جو فریقین کے اصل مدعا جو ہے، اصل جو سبجیکٹ میٹر ہے اس کے منافی ہے۔ مثلا دکانیں دو خریدی، دو دکانیں خریدی گئی اور دو ہی گودام خریدے گئے فرض کرتے ہیں، لیکن لکھے ایک دکان اور 3 گودام لکھے گئے، تو اس حد تک، جس حد تک فریقین کا مدعا ہے، جو سبجیکٹ میٹر ہے جس کو ریکٹیفائی کرنا مقصود ہے، صرف اس حد تک سمجھا جائے گا کہ وہ انسٹرومنٹ کینسل ہو گیا، صرف اس حد تک، باقی شرائط معاہدہ سیم ایز اٹ از رہیں گی۔ جب بھی سوٹ فار ریکٹیفیکیشن آف انسٹرومنٹ دائر کرنا ہے انڈر سیکشن 31 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877، تو پلیڈنگ کے اندر جو دعویٰ دائر کرتے ہیں ہم، پلیڈنگ کے اندر اس دھوکے، فریب یا باہمی غلطی کے جو واقعات ہیں وہ مفصل لکھنے چاہیے، ادروائز اس سوٹ کی مینٹینیبلٹی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اور اگر یہ غلطی ایک سے زائد انسٹرومنٹس کے اندر ہو گئی ہے، مثلا دکانوں کا انسٹرومنٹ علیحدہ سے لکھا گیا، 2 دکانوں کا سودا تھا تو لکھی اس انسٹرومنٹ میں 3 گئیں، گوداموں کا سودا علیحدہ سے لکھا گیا، ایک اقرار نامہ پر یا بیع نامہ پروڈیوس کیا گیا، اس پہ بھی غلطی ہو گئی ہے، تو تمام جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ریکٹیفائی کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ان کے اوپر آگے سے کوئی انسٹرومنٹ پروڈیوس ہو جاتا ہے، دین پہلے والا قطعی صورت ریکٹیفائی نہیں ہوگا۔ فریقین کی اگر باہمی غلطی ہے تو دستاویز کی درستگی ہو سکتی ہے، اور اگر دائری دعویٰ سے پہلے یہ جائیداد کسی دیگر جگہ منتقل کی گئی اور خریدار ثانی جو ہے اس نے نیک نیتی کے ساتھ ود ریزنیبل کنسیڈریشن اس کو خریدا ہے، تو دین ریکٹیفائی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اس بندے نے 3 دکانوں کا اگر لکھا گیا ہے غلطی سے، تو 3 دکانوں کے پیسے دے دیے ہیں، ریزنیبل کنسیڈریشن دے دی ہے۔ اب جو اس انسٹرومنٹ سے متاثرہ فریقین ہیں جن کو غلطی لگی ہے، یا دھوکہ لگا ہے، یا فریب لگا ہے، یا باہمی غلطی ہو گئی ہے، لکھتے وقت کوئی معاملہ غلط ہو گیا ہے، وہ فریقین، ان کے نمائندگان یا ان کے جانشین جو ہیں، ان کو سوٹ فائل کرنے کا، ریکٹیفیکیشن سوٹ فائل کرنے کا حق حاصل ہے۔ کسی اجنبی شخص کو، جو بندہ اس سے ریلیٹڈ ہی نہیں ہے، اس کو قطعی صورت کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ سوٹ انڈر سیکشن 31 دعویٰ جو ہے ریکٹیفیکیشن آف انسٹرومنٹ، ہمیشہ جب بھی دائر کرنا ہے، فریقین کے فریب کی وجہ سے اگر دستاویز میں غلطی ہو گئی ہے اور اس سے کسی فریق کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، تو متاثرہ فریق عدالت میں ریکٹیفیکیشن سوٹ فائل کر کے تصحیح دستاویز کی ڈگری حاصل کر سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی دستاویز کی تیاری میں فریقین باہمی غلطی سے کچھ ایسا تحریر کر بیٹھتے ہیں یا تحریر کروا لیتے ہیں جو کہ ان کے مقاصد کو غیر واضح کر دیتا ہے، یعنی مبہم تحریر بن جاتی ہے، یا وہ دستاویز کی جو اصل مدعا ہے وہ بیان ہی نہیں ہو پاتا، تو ایسی غلطی کو درست کروانے کے لیے عدالت میں ریکٹیفیکیشن آف انسٹرومنٹ انڈر سیکشن 31 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 جو ہے وہ دائر کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد تیسری وجہ یہ ہے کہ جب دستاویز ہوا وہ کسی خاص مقصد کے لیے ہے، لیکن وہ مقصد جو ہے وہ مبہم سا ہو کے رہ گیا ہے، اور فریقین کا جو اصل سبجیکٹ میٹر تھا وہ مبہم ہو گیا ہے، اور فریقین اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا ہے، تو وہ اس ایمبیگوٹی کو دور کرنے کے لیے ریکٹیفیکیشن آف انسٹرومنٹ کا سوٹ فائل کریں گے انڈر سیکشن 31
اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877۔ اس کے بعد ایک ان ایکسپیرینسڈ ریٹن انداز تحریر ایسا لکھ دیا گیا ہے کہ تحریر اتنی بدی لکھی گئی ہے اور اتنی نا تجربہ کار انداز سے لکھی گئی ہے، یعنی بعض بندوں کی رائٹنگ ایسی تھی وہ سمجھ نہیں لگ رہی ہے، کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ جناب لکھا کیا ہے۔ اب وہ انسٹرومنٹ تو دے دیا وسیقہ نویس نے، لیکن سمجھ نہیں لگ رہا۔ تو ایسی ان ایکسپیرینسڈ جو ریٹن تحریر ہے اس کی ریکٹیفیکیشن کے لیے انڈر سیکشن 31 جو ہے وہ دعویٰ دائر کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ ہے کہ ریکٹیفیکیشن آف انسٹرومنٹ کا جو سوٹ ہے، یاد رکھیے گا کہ یہ عدالت کا ڈسکریشنری پاور ہے، ڈسکریشنری ریلیف ہے، اگر وہ دینا چاہے تو دے دے، اور اس میں عدالت اپنی ثوابدید کے مطابق دستاویز کی اگر ریکٹیفیکیشن اس طرح کرتی ہے کہ وہ فریقین کا جو اصل مقصد ہے، جو اصل سبجیکٹ میٹر ہے، صرف وہ سامنے آ جائے، یہ نہ ہو کہ انسٹرومنٹ کا جو ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے وہ بدل کے رہ جائے۔ 10 لاکھ کی پراپرٹی خریدی ہے تو وہ وہاں پہ 15 لاکھ کی لکھی جا سکے، یہ ایسے نہیں ہوگا، بلکہ صرف اس حد تک جس حد تک ریکٹیفیکیشن مطلوب ہے۔ اس کے بعد اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کی جو سیکشن 31 کے بعد 32 ہیں، 33 ہیں، وہ کچھ گولڈن پرنسپلز پرووائڈ کر رہی ہیں جو کہ ڈگری جاری کرنے سے پہلے عدالت کے لیے ناگزیر ہیں کہ وہ عدالت دیکھے گی کہ فریقین کی نیت کیا ہے۔ یعنی سیکشن 32 کے مطابق تحریری معاہدہ کی ریکٹیفیکیشن کی غرض سے عدالت کو اس امر پر مطمئن ہونا چاہیے کہ معاہدہ کے جو جملہ فریقین ہیں، دونوں پارٹیز یا 3 پارٹیز ہیں، ان کی نیت کیا منصفانہ ہے، دیانتدارانہ ہے، کیا ایک پراپر وے کے ساتھ وہ ایک لیگل انسٹرومنٹ ہوا ہے، لیگل کانٹریکٹ ہوا ہے، کیا وہ کنسیڈریشن ریزنیبل بھی تھی یا نہیں تھی، یہ تمام چیزیں سیکشن 32 کہتا ہے کہ عدالت کو مد نظر رکھنی پڑیں گی۔ اس کے بعد دوسرا جو ہے پرپز آف انسٹرومنٹ کو دیکھے گی عدالت کہ وہ حالات کا اچھی طرح جائزہ لے، دیکھے کہ دستاویز تحریر کرنے کا اصل مقصد کیا تھا، اور تیسری چیز وہ یہ دیکھے گی کہ عدالت اس بات کی تحقیق کرے گی کہ فریقین کے لیے دستاویز جو ہے کن قانونی نتائج جو ہے، اگر اس کو ریکٹیفائی کیا جاتا ہے تو اس کے لیگل ریزلٹس کیا آئیں گے، فریقین کی پہلے مرضی کیا تھی، کیا وہ اخذ کرنا چاہتے تھے جو مسنگ ہو گئی، پھر اس کے بعد اگر ریکٹیفائی ہو جاتا ہے دین جو پارٹیز ہیں وہ ان کا لیگل ریزلٹ کیا حاصل کر سکتی ہیں، یہ چیز عدالت کو دیکھنی پڑے گی۔ اس کے بعد ان لمیٹڈ انویسٹیگیشن کا معاملہ آ جاتا ہے کہ عدالت فیصلہ ریکٹیفیکیشن آف انسٹرومنٹ کا کرنے سے پہلے جس طرح کی چاہے تفتیش تحقیق کر سکتی ہے تاکہ صحیح بنیادوں پر ریکٹیفیکیشن جو ہے وہ عمل میں لائی جا سکے۔ اس کے بعد سیکشن 34 کیا کہتا ہے؟ سیکشن 34 کہتا ہے کہ انسٹرومنٹ کی پہلے ریکٹیفیکیشن کی جا سکتی ہے، پھر اگر پلینٹف نے پرے کی ہے کہ اس کی ریکٹیفیکیشن کرتے ہوئے اس کی اسپیسیفک پرفارمنس بھی کر دی جائے تو دین عدالت اگر مناسب سمجھے، کیونکہ یہ ڈسکریشنری ریلیف ہے، عدالت سے مناسب سمجھے تو اس کی جو اسپیسیفک انفورسمنٹ ہے اس انسٹرومنٹ کی وہ بھی کروا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور دوستو اب معاملہ آ جاتا ہے کورٹ فیس کا کہ ریکٹیفیکیشن آف انسٹرومنٹ کے جو سوٹس ہیں انڈر سیکشن 31 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 اس پہ کورٹ فیس کیا لگنی ہے؟ تو دوستو سالم مالیت جائیداد پر کورٹ فیس نہیں لگتی، جتنی ریکٹیفیکیشن کے بعد جتنی جائیداد کا پلینٹف کو فائدہ پہنچنا ہے، مثلا جتنا اس کو لیگل ریزلٹ کے حساب سے فائدہ پہنچ رہا ہے، اس کی مالیت کے مطابق
انڈر آرٹیکل 1 شیڈول 1 جو ہے کورٹ فیس لگے گی. اس کے بعد لمیٹیشن کے حوالے سے ہے کہ انڈر آرٹیکل 95 اینڈ 96 ہے لمیٹیشن ایکٹ 1908. جب بھی فریب، دھوکہ یا باہمی غلطی کا پتہ چل گیا تو ود ان 3 سال کے اندر جو ہے وہ اس کی ریکٹیفیکیشن انڈر سیکشن 31 سوٹ فائل کر کے کروائی جا سکتی ہے. اور اگر انسٹرومنٹ ہی باطل ہے، وائڈ ہے انسٹرومنٹ، ٹھیک ہے جی، تو دین اس کی کوئی ایسے معاملہ ہی نہیں ہے. اور اس وائڈ ایگریمنٹ میں اگر کچھ ایسے معاملات ہیں جن کو انفورس بھی کروایا جا سکتا ہے یا اس کی ریکٹیفیکیشن ہو سکتی ہے، تو بعض وجوہات کی بنا پر اس کی جو لمیٹیشن ہے وہ انڈر آرٹیکل 120 لمیٹیشن ایکٹ 1908 اپلائی ہوگا اور وہ 6 سال تک لمیٹیشن چلی جائے گی. تو یہ چند باتیں تھی سیکشن 31 ریکٹیفیکیشن آف انسٹرومنٹ سوٹس کے حوالے سے. میں نے سوچا اپنے دوستوں سے بھی شیئر کرنا چاہیے. تھینک یو. اللہ حافظ.